نو انسان پر ہے بے پایا عنایت آپ کی۔ ایک دن مکی کے لوگ آئے اور آ کر کہا کہ محمد عربی، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے کہتے ہو اور ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہو، مگر یہ تو بتاؤ تمہارا اللہ کہاں ہے، کیسا ہے، اور اس کا خاندان کون سا ہے، اس کا باپ دادا کون ہے، دیکھیے کیسی باتیں، جو کہ ان کا عقیدہ تھا ہی ہو، یہودی بھی تھے ان میں، عیسائی بھی تھے ان میں، کافر بھی تھے، تو قسم قسم کے سوالات کیے کہ وہ اللہ کیسا ہے اور رہتا کہاں ہے یہ بتاؤ۔ تو اللہ کے تعلق سے سوال کیا گیا اور پتھروں کو انہوں نے خدا مانا اور کہا کہ ہمارے خدا تو ہمارے سامنے، لات عزا ہبل، یہ بڑے بڑے خدا ہمارے سامنے ہیں، ہم ان کے سامنے ٹھہر کے پوجا کرتے ہیں، ہم انہیں دیکھتے ہیں، مگر تمہارا اللہ تو ہمیں کہیں نظر نہیں آیا اور اس کے بارے میں ہمیں معلوم بھی نہیں ہے کہ بتاؤ اللہ ہے کیسا۔ یہ کفار سوال کرنے لگے تو میرے نبی ان کے سوال کو سن کر خاموش ہیں، تو جواب اللہ کے پاس سے آیا اور حضرت جبریل قرآن کی وحی لے کر آئے، آیت قرآن لے کر آئے کے جواب میں کہا، حضرت جبریل آئے اور کہا یا رسول اللہ سوال انہوں نے آپ سے کیا ہے، جواب اللہ نے بھیجا اور جواب میں قرآن کی آیت کی شکل میں لے کر آیا۔ تو میرے نبی نے پوچھا کیا جواب ہے، تو جبریل پڑھتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، ان کے جواب میں اللہ کہتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ ان سے کہہ دیجیے اس کے معنی کیا ہے، قل هو اللہ احد، کہ اے مصطفیٰ آپ ان سے کہیے کہ اللہ ایک ہے، 3 4 5 نہیں ہے، 360 نہیں ہے، صرف ایک ہے، اور وہ ایک کیسا ہے، اللہ الصمد، اور وہ ایک بے نیاز ہے، اسے نہ نفع اور نقصان کی اسے کوئی فکر نہیں ہے، وہ صمد ہے، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ ہی اس کو کسی نے پیدا کیا اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ ہی اسے کسی نے پیدا کیا اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، وہ ایک ہے، وہ اکیلا ہے، کوئی ساتھی اس کا نہیں ہے، کوئی مددگار اس کا نہیں ہے، وہ خود سے ہے اور اس سے ساری کائنات ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ تو ان لوگوں کو ایک اللہ کی فکر پڑی ہوئی کہ اللہ ایک کیسا، ایک کیسا، ایک کیسا، ایک کیسا۔ اب ہر دور میں اللہ کو ایک لے کے بڑا جھگڑا ہوا ہے اور آج بھی ہے ایک کیسا، آج بھی سوال ہوتا دکھتا نہیں ایک کیسا۔ تو ہر دور میں مسلمانوں کے ساتھ یہی جھگڑا ہوا کہ تمہارا ایک سچا کیسا، ہمارے ہزاروں چھوٹے کیسے، چھوٹے کیسے۔ اور تھوڑی خوف تو ایسی ہے کہ اللہ ہی کو نہیں مانتی، اللہ ہی کو نہیں مانتی۔ تو ایک چیز یاد ہے اس میں کہ ہر دور میں ایسی قومیں گزری ہیں جو اللہ کو بھی نہیں مانتی۔ بوکا علاقہ ہے نا پیرانے بھی کا، دریائے دجلہ ہے، وہاں پہ ایک بزرگ، دریا کے کنارے ایک بزرگ، ایک اللہ والی شخصیت اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، آنکھیں بند ہیں۔ تو ایک بچہ ان کے سامنے سے گزرا، بڑا عالم تھا، بڑا جاننے والا تھا، اور غرور تھا اس کو کہ میرے علم سے کوئی ٹکر نہیں لے سکتا۔ تو جب اس نے اس بزرگ کو دیکھا تو سمجھا کہ مسلمان ہے، بیچارے وہ اللہ والے اپنے کام میں ہیں، اپنے ذکر میں اللہ کو یاد کرنے میں ہے، تو گیا جا کے خلل پیدا کیا، کہا کہ بڑے بھی اٹھو، حضرت اٹھے، ذکر میں خلل پڑ گیا، بڑی تکلیف ہوئی آپ کو۔ اب پوچھا کہ میاں بولو کیوں اٹھائے، عبادت میں تھا کیوں اٹھائے، تو پوچھا مسلمان ہو، آپ بولے ہاں مسلمان ہو۔ کہا اللہ کو مانتے ہو، ہاں اللہ کو مانتا ہوں۔ کہا بیکار ہے۔ حضرت بولے وہ کیسے، تو کہا کہ دیکھو اگر آپ سچے مسلمان ہیں تو اللہ کے تعلق سے میرے پاس 3 سوالات ہیں، اس کے جواب آپ کو دینا ہوگا، تب جا کے میں مانوں گا کہ تم سچے ہو، تمہارا اللہ سچا ہے۔ اور پھر بولا کہ یہ جو میرے 3 سوالات ہیں نا، یہ بڑے بڑے درباروں میں بھی کر چکا ہوں، آپ کے بڑے بڑے علماء میں کر چکا ہوں، کہیں سے جواب نہیں آیا، اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ تم جیسا فقیر، ندیوں کے کنارے بیٹھنے والا تم جیسا فقیر بھی یہ جواب نہیں دے سکے گا۔
پھر بھی تم غلط ہو یہ بتانے کے لیے میں تم سے سوال پوچھوں گا. تو حضرت بولے ٹھیک ہے میاں پوچھو. تو بولا چلو سنو. تو بولا 3 سوال میرے. بولا ٹھیک ہے 3 بول. تو بولا پہلا سوال بولا کیا؟ پوچھا اللہ ہے. حضرت بولے بے شک ہے. تو پوچھا کہاں ہے؟ حضرت بولے میاں آخر بولنا کیا چاہتا؟ بولے ہے کہاں؟ تو بولا کیا مطلب تیرا؟ تو بولے جو چیز ہے وہ دکھتی، جھاڑ ہے وہ نہیں دکھ رہا، پانی ہے وہ نہیں دکھ رہا، آسمان ہے بولتے دکھتا، سورج ہے بولتے دکھتا، چاند ہے نظر آ رہا ہے، ستارے ہیں نظر آ رہا ہے، انسان ہے نظر آ رہا ہے، میں ہوں نظر آ رہے، آپ ہے نظر آ رہے. تو ایسے ہی جو چیز ہے نظر آتی ہے، تو جو چیز ہے نظر آتی ہے اور نظر آنے کے لیے ہونا ضروری اور ہونے کے لیے نظر آنا ضروری. تو ایسے آپ لوگ اللہ ہے وہ ہے آج تک کہیں بھی نہیں لکھا ہے، وہ ہے آج تک کہیں بھی نہیں لکھا. اس کا مطلب وہ نہیں ہے. اگر ہوتا تو کہیں نہ کہیں دکھتا. کیا آپ کے پاس جواب ہے کہ اللہ ہے؟ اگر ہے تو دکھ رہا کہیں کو نہیں ہے. جواب دو ہے گیا. حضرت بولے نہیں میاں ایک کام کرو تو اور 2 سوال بولو، 3 سوالوں کا جواب ایک ساتھ دے دو. بولا اچھا ایسا ہے. تو یہ بولا کہ حضرت اسلام میں آپ لوگوں کے خیال میں کیا کہ محشر کے میدان پہ جب حساب کتاب ہو جاتا تو نیک لوگ جنت میں جاتے، گنہگار لوگ جہنم میں جاتے، آخری میں بستا شیطان. تو اللہ شیطان کو بھی جہنم میں ڈالتا. تو حضرت بولے ہاں برابر اللہ شیطان بھی جہنم میں ڈالتا. تو مذاق اڑا کے بولا حضرت یہ تو پرابلم ہے. بولے وہ کیا؟ تو پوچھا دوزخ کیا ہے؟ تو بولے آگ ہے. بولا شیطان کس سے بنا؟ آگ سے بنا. تو بولا آنچ کو جلا دیجیے. بولے ذرا دماغ سے سوچو. تو ادھر میں گئے تو جلتا ہوں. بولا یہ بات غلط ہے. آگ کیسے جلاتی؟ ابھی اندر جا کے آگ کو اور بڑھاتا ان جلتا. بولے اچھا تیرے کس کا جواب بنا. بولے تیسرا سوال کیا ہے تیرا؟ تو یہ بولا تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ آپ لوگ بولتے ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا، اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کام ہوتا ہی نہیں. تو چور چوری بھی اللہ کی مرضی سے کرتا تو اس کو سزا نہیں ہوں. اللہ کی مرضی بول کے چھوڑ دینا، پھر اس کے ہاتھا کاٹنا نہیں ہوں. تو حضرت بولے ہو گیا. بولے ہاں ہو گیا جواب. تو بولا دیکھو چچا نہیں دے سکتے جواب، تو بڑے بڑے عالمان ہی تھے تو کہتے تھے خاموش بولو آ گیا کیا کہ رستہ پر. حضرت بولے نہیں جواب دے تو سن. اب وہ ٹھہر گیا عقل کے دیکھیں گے بڈھا کیا جواب دیتا. حضرت کیا کرے معلوم؟ آنکھوں بازو سامنے دے کے ایک اینٹ کا ڈھیلا تھا اٹھائے، عقل کے پیشانی پہ یہ رکھ کے ہماری پیشانی پڑ گئی. اب جیسا ہی پیشانی پڑ گئی بم گیا خاموش ہو گیا. بولا یہ کیا کر دیے؟ یہ کیا کر دیے؟ میرے پہ حملہ، میرے پہ اٹیک. ارے جواب نہیں آتے تو نہیں آتے بولنا تھا. اپنی آنکھ کھولنے کر کے میرے کو مار دیے، پیشانی پڑ دیے. آپ تمہارے کو دیکھ لے تو بول کے سیدھا گیا اس دور کے پی ایس میں جا کے کمپلین بک کر دیا. حضرت پہ کیس ہو گیا. اب وہ زمانے کے پولیس والے گئے حضرت کو گرفتار کر کے لا لیے. اب معاملہ عدالت میں. اب وہ زمانے میں عدالتیں گرفتار ہونے کے 15 دن کے بعد نہیں لگتے تھے. پہلے فیصلہ ہوتا تھا بعد میں جیل ہوتی تھی. اب کی عدالت میں پہلے جیل ہے بعد میں فیصلہ ہے. قصوروار کے ملزم ہے کہ مجرم ہے بے قصور ہے وہ فیصلہ بعد میں پہلے جیل. اب کی عدالتوں نے اگر وہ عدالتیں پہلے فیصلہ بعد میں جیل. تو فیصلے کے لیے جج کے سامنے جا کے ٹھہر گئے. اب جج بھی بڑا معتمد حضرت کا. اب جج حیران ہے اتنے بڑے بزرگ آدمی اس کی دھولائی گئی ہو گئے. اللہ والے آدمی بیچارے رحم کرم کی تعلیم سب کو دیتے. آج اس کی پیشانی بولے تو کچھ نہ کچھ گڑبڑے پٹے گئے. یہ کچھ نہ کچھ تھا. تو جج پوچھا حضرت آپ کہیں کو مارے اس پہ کہ مارے نہیں مارے صحیح ہے کیا؟ کچھ حضرت بولے بابا صحیح کو مارا صاحب بھائیس مارا میں پیشانی پوٹا. تو جج بولا غلط ہے نا بھی پیشانی پوٹنا. آپ ضرور قبول کر رہے. بولے ہاں ضرور قبول کرو مگر اس سے پہلے اس کو پوچھو میں اس کو مارا کہیں کو. اس کی پیشانی کھول کے خون نکالنے کی نوبت کہیں کو آئی وہ پوچھو. تو جج صاحب بولے میاں کیا ہے بولو. تم بولا جج صاحب 3 سوال پوچھا جواب دینے نہیں آیا بچنے کے واسطے مار دی اور کیا ہوا. اب میرے کس کا بدبا ہونا ہے کو سزا دو. اب جج سزا سنانے سے پہلے حضرت کو بولا حضرت بات صحیح ہے. تو حضرت بولے اور جج صاحب بات صحیح ہے مگر میں اس کو مارا نہیں. یہ کیا بات نہیں مارے بے شک مارا نہیں. اس کے 3 سوالوں کا جواب ایک اینٹ کے ڈھیلے سے دیا.
اب کیس میں دلچسپی بڑھ گئی وہاں، کیس میں دلچسپی بڑھ گئی کہ 3 سوال کا جواب ایک ہی کرے گا، وہ کیسے؟ حضرت بولے آپ سنو، اب اس کو آپ کے سامنے سوال پوچھو، بولو اب میں وہ جواب کیسے ان کا جواب میں بولتا ہوں، ابھی پوچھتا ہوں، اب سوچ رہا اور ایک پیشانی ادھر چھوٹے تو پریشان ہے. اب جیسا بولے میاں تم کو قانونی دائرے میں اب یہاں تک آپ کو اٹھاتا بول. اب بولا صاحب میرا پہلا سوال تھا جو چیز ہوتی وہ دکھتی تو اللہ ہے بول رہی مگر دکھ رہا نہیں ہے، تو دکھنا دکھنا. تو جیسا بولے سوال سن لیے اور سنا جواب دو. تو حضرت بولے جیسا اس کو پوچھو یا کہیں کا یا آیا بھی وہ تو بولا کہیں کو آیا، ایسا گناہ ہمارے درد گیا اور اب تک درد ہو رہا، جتنا درد ہو رہا اتنی سزا ہونا، درد سے بے قرار ہو، درد سے تڑپ رہا ہوں، درد سے تڑپ رہا ہوں. تو درد کا بدلہ لینے کے آیا ہوں. تو حضرت بولے کیا ہو رہا؟ بولے درد ہو رہا. بولے اچھا درد ہو رہا، کہاں ہے بتا؟ بولے درد ہو رہا جی. بولے تو آؤ بابا کہاں ہے بتا؟ کالا ہے، گورا ہے، موٹا ہے، تازہ ہے، اتنا ہے، اتنا ہے، اتنا ہے، کہاں بیٹھ کو ہے، ادھر بیٹھ کے ہے، ادھر بیٹھ کے ہے، ادھر بیٹھ کے ہے، کہاں ہے بتا؟ تو خود ہو رہا بولا نا، اور تو خود بولا جو چیز ہے وہ دکھتی. جب درد تیرے پاس ہے تو دکھنا، جب درد تیرے پاس ہے تو وہ دکھنا. تو بولا کیا بتا کر رہے ہیں؟ درد ہوتا مگر دکھتا نہیں، محسوس یہاں ہوتا، دکھتا نہیں مگر اس کا احساس دل پہ ہوتا ہے. تو حضرت نے کہا بے شک ایسے ہی اللہ ہے مگر نظر ہر ایک کو نہیں آتا، اللہ ہے مگر نظر ہر ایک کو نہیں آتا. بس اللہ کا معاملہ بھی تیرے درد جیسا ہے کہ اس کا احساس تو ہر ایک کو رہتا ہے مگر دیکھنے والی نظر الگ ہوتی ہے. وہ جسے دکھنا چاہتا ہے ایک لمحے میں نظر آ جاتا ہے، مگر احساس ہر ایک کے دل میں رہتا ہے، احساس ہر ایک کے قلب میں رہتا ہے، اس کے وجود کا احساس ہر جانبدار پہ رہتا ہے کہ وہ ہے، جیسے درد کا احساس پورے جسم میں رہتا ہے، درد کا احساس. تو بولے بابا دوسرا سوال آپ کا؟ بولے دوسرا سوال یہ تھا جہنم بھی آ گئے اور شیطان کو قیامت کے دن اللہ جہنم میں ڈالتا تو ایک آنکھ سے بنا، جہنم بھی آنکھ سے بنی، تو ایک آنکھ دوسرے آنکھ کو کیسا جلاتی پوچھا. حضرت بولے اچھا تو بول رہا شیطان نہیں جلتا، اب نہیں جلتا کیسا جلتا؟ بولے بابا ایک بات بولو، میں آپ کو جو ڈھیلے سے مارا تھا نا وہ کیسا ڈھیلا تھا؟ بولے پٹی تھا. اور اللہ تیرے کس سے بنایا؟ اللہ تیرے کس سے بنایا؟ بولا مٹی سے. تو جب ایک مٹی دوسرے مٹی کا سر پھوڑ سکتی تو ایک آنکھ دوسرے آنکھ کو نہیں جلا سکتی ہے؟ دربار بولا ہے نا ہاں یہ کیا؟ بولے تیسرا سوال. بولے کچھ بھی نہیں، چور آپ بولا ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا بولتے، تو چور بھی چوری اللہ کی مرضی سے کرتا، اس کو سزا نہیں کو اللہ کرتا نہیں کو. حضرت بولے میں تیرا سر پھوڑے سے بھی اللہ کی مرضی تھی، آیا نہیں ہوں اللہ کی مرضی کے بغیر میں پھوڑا ہی نہیں، آیا نہیں.